أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پہلی آیت کا یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، جن کے بد دماغ ہونے کا اندیشہ ہو، تو تم انہیں نصیحت کرو اور ان کو بستروں کے اندر چھوڑے رکھو اور ان کی پٹائی کرو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے خلاف بہانہ تلاش مت کرو. بے شک اللہ تعالی رفعت والا اور بڑائی والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر دوسری قسم کی عورتوں کے بارے میں تذکرہ ہے. اوپر جو باتیں بیان ہوئی اس کے اندر یہ بات تھی کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے اور حوا کی اولاد ہے. اس میں ایک حاکم بنتا ہے، ایک محکوم بنتا ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون، مرد نگران ہے عورتوں کا. کیوں نگران ہے؟ دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو فضیلت دے رکھی ہے مرد کو. مرد جو کام کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے عورت کے اوپر. روٹی کپڑا اور مکان یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اگر نہ کہے کہ میں نہیں جاتی کمانے کے لیے، مجھے لا کے دو میں کھاؤں گی، تو کوئی اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا شرعی اعتبار سے. اب عقل کے اور انصاف کے لحاظ سے یہ دو چیزیں ضروری تھی. ایک تو ایک خاندان کو چلانے کے لیے ایک تو حاکم ہونا چاہیے، کوئی بڑا ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیچے ہو راضی بھی ہونا چاہیے. جس کے اوپر ہم ذمہ دار ہیں وہ راضی بھی ہونا چاہیے. اور رضا نکاح سے ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح کیا اس وقت سب ثابت ہو جاتا ہے کہ مہر بھی دینا پڑے گا، روٹی کپڑا اور مکان سب دینا پڑے گا مرد کو. تو یہ دو چیزیں جب ہو گئی تو عورتوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک قسم عورتوں کی وہ ہے جو شوہر کا کہنا مان کر چلتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتی ہے، تو ان کو تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. جیسے کہ گزشتہ ان عورتوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ کے اور شوہر کے حکم پر چلتی ہے، اور شوہر غیر حاضر ہو تو اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے. یعنی اپنی ذات عورت اپنی جان کی حفاظت کرتی ہے، کسی اور کو کنٹرول نہیں دیتی، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ عورتیں نیک ہیں، یہ عورتیں اچھی ہیں. اب جو نہیں مانتی وہ دوسرے درجے کی عورتیں ہیں. ان دوسرے درجے کی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا طریقہ بتایا کہ جو مانتی نہیں اس کو منوانا کیسے ہے. ہمارے یہاں منوانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، یا تو شوہر مار دے گا، عورت کورٹ میں چلی جائے گی، عدالت میں. یہی ہے
اسلام نے اس کے 2 اسٹیپ بتائے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ معاملہ گھر میں ہی رہے, باہر بات جاوے ہی نہیں. باہر جائے گی بات تو 2 باتیں بڑھے گی. تو پہلا اسٹیپ اسلام کا یہ ہے کہ میاں بیوی آپس ہی میں سمجھ لے اور معاملے کو سلجھا لے. تو پہلی آیت میں وہ معاملہ بتایا ہے کہ کیسے کریں گے. اور اگر معاملہ یہاں بھی نہیں سلجھتا آپس میں تو کہا کہ خاندان سلجھائے. عورت کی طرف سے ایک آدمی, مرد کی طرف سے ایک آدمی, یہ دونوں مل کر بیٹھ کر بات کریں, دونوں کے ایشو کو سمجھے, میٹر کیسا ہے, کس کا قصور ہے, سمجھاوے. اگر خاندان ہی کے اندر سلجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر یہاں بھی نہیں سلجھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ آگے جائے گا, عدالت تک جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں علم ہو. نشوز کس کو کہتے ہیں؟ نشوز کی تعریف میں علماء کرام نے مختلف الفاظ بیان کیے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں, ابو منصور لغوی کا کہنا ہے کہ نشوز یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگے. کوئی ایسی بات ہو جس میں دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کریں. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ نشوز کے اندر ایسی بات ہوتی ہے کہ شوہر کی بات وہ مانتی نہیں. نشر کا جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی اٹھنا, اٹھنے کا معنی. اور یہاں پر نشوز سے مراد شوہر کی خلاف ورزی کرنا ہے, عورت کی بات کو نہ ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو. خوف فیوچر میں ہوتا ہے, غم پاس میں ہوتا ہے. غم پچھلے زمانے میں جو ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں. پچھلی باتیں یاد کر کے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ بھائی غم مت کر پیچھے. اور خطرہ آگے کا ہوتا ہے. تو جہاں پر مردوں کو خطرہ ہو کہ عورت نافرمانی کرے گی یا کر رہی ہے یا کر چکی ہے, مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اور سب کی گنجائش ہے یہاں پہ. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اب یہ نشوز جو ہے نافرمانی عورت کی کیسے ہو, کیسے پتا چلا آپ کو کہ نافرمانی کر رہی ہے یا آگے چل کر کرے گی؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کے حوالے سے رازی نے لکھا ہے کہ کبھی یہ نافرمانی بات سے معلوم ہوتی ہے, کبھی یہ نافرمانی فعل سے معلوم ہوتی ہے. بات سے جیسے بات سے اس طرح کے پہلے بات کرتے تھے عورت ڈارلنگ اور یہ وہ کہتی تھی, میری جان یہ بتاؤ کیا بات ہے, اس طرح کرتی تھی. اور اب کیا کرے, کیا ہے بولو, یعنی کڑوی زبان وہ استعمال کرنے لگی ہے. تو بات سے پتہ چلتا ہے پہلے اس کی بات میں نرمی تھی, اب کچھ چینجنگ آ گئی. اور فعل عمل, آدمی کام سے آتا تھا چائے تیار, پانی سب کچھ تیار لے کے رہتی تھی, اب 10 بار کہہ کر چاہتی ہے تو آدمی سوچے گا کہ یہ کچھ اس کا دماغ خراب ہوا ہے. تو عمل سے بھی چینجنگ آتی ہے. یا پہلے جو کام کہتا تھا فوراً کرتی تھی, بستر کے اوپر بلاتا فوراً آتی تھی, لیکن اب وہ مان نہیں رہی ہے. تو شوہر نے سمجھ لیا کہ اب اس کا دماغ خراب ہوا ہے, کیا کیا جائے؟ کہا فعظوہن. یہ نہیں کہ اٹھ کے معاشرہ شروع کر دے ایک روم میں بند کر کے, نہیں, یہ اسلام نہیں کہتا ہے. پہلا آپشن فعظوہن, اس کو نصیحت کرو. کیسے نصیحت کریں گے؟ نصیحت کہتے کس کو ہے؟ امام ابو منصور فرماتے ہیں کہ نصیحت ایسی بات کو کہتے ہیں جو دلوں کو نرم کر دے, سخت دل کو نرم کر دے, اور طبیعت جو نفرت کرنے والی ہو اس کے اندر
رغبت پیدا کر دے، شوق پیدا کر لے اور آخرت کی یاد دلائے، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ نصیحت ایسی ہوتی ہے، واعظ اس کو کہتے ہیں جس سے آدمی کو فکر پیدا ہو، لیکن آج تو واعظ قصے کہانی کا نام ہو گیا۔ دلوں کو نرم کرنے والی بات کرو تو اس سے وہ واعظ ہوگا۔ کیا کہے گا شوہر اس کو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ کہے گا اتق اللہ فإن لی علیک حقا، ارے اللہ سے ڈر، تیرے ذمہ میرا حق ہے، اور جو تو جس حالت پر ہے اس سے واپس آ جا، اور یاد رکھ میری فرما برداری کرنا تجھ پر فرض ہے۔ اس طرح کے الفاظ اس کو کہے۔ پہلی فرصت میں مارنا جائز نہیں ہے، پہلی فرصت میں مارنا شروع نہ کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نصیحت ہی سے سمجھ جاوے۔ میں تو ایک ہی بات آپ کو کہتا ہوں، مرد تو وہ ہے جو آنکھوں کے اشارے سے چلاوے، مار پیٹ کر کے اس کو سمجھائے تو مار کے مسلمان بنانے میں کیا فائدہ؟ بات آگے آ رہی ہے مارنے کے بارے میں، یا کہاں تک اس کی اجازت ہے۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ رفیق بن کے رہو، فریق بن کے مت رہو۔ میاں بیوی فریق بن کے نہ رہے، رفیق بن کے رہے، دوست بن کے رہے۔ مرد یہ دوست نہ جمائے، میں یہ کروں میں وہ کہوں پھر یہ کرنا پڑے گا، نہیں، یہ دوستانہ بات نہیں ہے، یہ حاکمانہ بات ہے۔ جیسے وہ میں ایک لطیفہ سناتا رہتا ہوں، میں تفسیر میں کبھی کہتا نہیں، آج کہہ دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، شادی کی، تو شادی کے بعد جب کی کچھ بات کرے، چلو کھانا نکالو ورنہ، جب بھی کہا بستر بچھاؤ ورنہ، غصے ہوتا وہ اسی بات کرتا ہے۔ ایک دن کہا اس نے کہ چلو پانی گرم کرو ورنہ، تو اس نے کہا کیا کر لو گے ورنہ؟ کہا ورنہ ٹھنڈے پانی سے نہا لوں گا۔ وہ سمجھ کے کہ یہ تو سامنے جواب دیا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا لوں گا۔ خیر، تو اس کو نصیحت کی جائے۔ اگر وہ اسی پر اڑی رہی ہے، اپنے حالات کو چینج نہیں کر رہی ہے، تو اس وقت دوسرا آپشن آتا ہے، بستر میں اس کو چھوڑ دیا جائے، گھر سے نکالا نہ جائے، کیونکہ یہ معاملہ، یہ جو آپشن چل رہا ہے وہ آپس ہی کا ہے، باہر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وَهْجُرُوا، ہجر کے معنی چھوڑنا، تعلق ختم کرنا، تعلق توڑنا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيورد هذا ويورد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام او كما قال عليه الصلاه والسلام، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے، ایک ادھر کا منہ کر کے جا رہا ہے، ایک ادھر کا منہ کر کے جا رہا ہے، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے، یہ حدیث ہے۔ تو اس کے ساتھ بستر میں ترک تعلق رکھا جائے گا۔ کیسے ترک تعلق ہوگا؟ اس سے بات نہ کرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ ادھر کی سوئی ہے تو آپ ادھر کی پشت کر کے سو جائیے، کوئی توجہ ہی نہ دے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ بستر ہی الگ کر لیں، گھر الگ نہ کرے۔ گھر الگ کرنے کے نقصانات ہیں، جو اسٹیپ نہیں بڑھنا چاہے وہ نہیں لینا چاہے وہ اسٹیپ لے لے گی۔ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، اس کے ساتھ اس طرح کی بات نہ کی جائے محبت کی، اس کو اس کا احساس ہوگا۔ اگر اس کے دل میں شوہر کی محبت ہوگی تو شوہر کا اس طرح کا سلوک کرنا اس کے شاق گزرے گا۔ یہ تو بات بھی نہیں کرتے، تو وہ اپنی شرارت کو چھوڑ دے گی، توبہ کر لے گی، معافی مانگے گی۔ اور اگر اس کے دل میں محبت ہے ہی نہیں، وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ کہا اچھا ہے نہیں بات کر دیتا، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ دلیل بن جائے گی کہ بہت زیادہ نافرمان ہو گئی ہے۔ بعض حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ بستر کا لفظ یہاں پہ آیا ہے اس لیے اس کے ساتھ صحبت نہ کی جائے،
یعنی میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم نہ کیے جائیں. اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس طرح کا کرے تو ترک تعلق رکھے تو 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، ورنہ وہ حدیث کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. اور امام راضی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نصیحت کرنا ہے، یہ بالکل نارمل ہے نصیحت. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے بستر الگ کرنے کا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنْ، ان کی پٹائی کرو. کیسی پٹائی کرو؟ ہلکی پٹائی. یہ نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے یا اس کو لہو لہان کر دیا جائے، زخمی کر دیا جائے. نہیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اجازت تو مارنے کی دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مارنا افضل ہے، نہ مارنا اولا ہے، افضل ہے. کیوں؟ عورت کو کب مارا جا سکتا ہے وہ بھی بعد میں بات آئے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی عورتوں کی پٹائی کی. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قریش والے، قریش خاندان کے لوگ اپنی عورتوں کے اوپر بڑا ہول رکھتے تھے، کنٹرول رکھتے تھے. ہماری عورتیں ہم سے ڈرتی تھی، ہم مالک تھے اپنے عورتوں کے. لیکن جب مکہ مکرمہ سے ہجرت مائگریٹ ہو کے گئے مدینہ منورہ تو خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. کہا مدینے کی عورتوں کا مردوں پہ چلتا تھا، تو ان کو دیکھ کر ہماری عورتیں بھی ویسی ہو گئی. ویسی ہو گئی تو عورتوں میں جرأت آ گئی، ہمت آ گئی. اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا کہ زئرت النساء علی ازواجہم، عورتیں اب تو مردوں کے اوپر غالب آ گئی ہیں، بہت ہمت کرنے لگی ہے. لہذا ان کی پٹائی کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے پٹائی کر سکتے ہیں. ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بہت ساری عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس آنے لگی. تقریباً 70 عورتیں، 70 عورتیں شکایت کرنے آ گئی کہ ہمارے شوہر تو ہمیں پیٹ رہے، مار رہے ہیں. اب کیا کریں؟ حضور کو شکایت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ اچھے نہیں ہیں جو نہیں مارتے ہیں. جو لوگ مارتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ مارنا یہ مردانگی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں پر شروع میں ظلم کیے ہیں اور پٹائی کی ہے، بعد میں ان کو ملا مسکین بن کے رہنا پڑا ہے، ان کو دب کے رہنا پڑا ہے. ہاں، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. اس لیے کہا کہ رفیق بن کے رہو، فریق بن کے مت رہو. عورت ذات ایسی ہے، وہ اپنے دل میں بات رکھتی ہے. آدمی نے جب اس کو ستایا ہو جوانی کے اندر، شروع میں جب جوش ہوتا ہے تو آدمی بھی اپنا ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے تو پھر آگے چل کے بڑی مصیبتیں کاٹنی پڑتی ہیں، پھر کچھ بول بھی نہیں پاتا. خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے ہیں. پٹائی کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے تو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ ہلاکت تک نہ پہنچا دے، ہڈی پسلی توڑ دے یا اس کا چہرہ لہو لہان کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، حضور ہماری بیویوں میں سے بیویوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ ان تطعمها اذا طعمت، تو جب کھانا کھاوے تو اس کو کھلا. وتکسوها اذا اکتسیت، تو جب کپڑا پہنے اچھا تو اس کو بھی پہنائے. ولا تضرب الوجه، چہرے پہ مت مارنا،
چہرے سے نہیں مارنے کا. ولا تقبی، اس کی برائیاں مت کر. بعض لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہیں بیٹھ کے، کہ جب شادی ہوتی ہے تو پہلے تو بیوی کو ایسے آسمان پہ چڑھاتے، بیوی کے خاندان والوں کا جو تعریف کے پہاڑ باندھتے کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں ایسے. لیکن جب گھرے آ جاتی ہے اور کچھ پرابلم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ چڑیل بھی وہ بن جاتی ہے، اور سب سے زیادہ چور بھی وہ لوگ بن جاتے ہیں، سب سے بڑے خراب لوگ بھی وہی ہو جاتے ہیں. ارے بھائی الگ ہونا ہے تو محبت سے الگ ہو جاؤ، کیوں خاموں کا برائیاں کر رہے ہو. حضور نے فرمایا ولا تقبح، برائیاں مت کر. ولا تہجر الا فی البیت، ہاں اگر ترک تعلق رکھنا ہے تو گھر میں رکھو، باہر نہیں. ولا تہجر الا فی البیت. تو ایک بات تو یہ ہے کہ مارا نہ جائے چہرے پر. تو کس سے مارا جائے؟ کہا کہ کپڑے کا یہ بنایا جائے، کپڑے کا کورے جیسا بنایا جائے، ایسا کورا بھی نہ ہو کہ، اور پھر پورے بدن پر مارا جائے، ایک ہی جگہ پہ نہ مارا جائے. ایک ہی جگہ پر ماریں گے تو نقصان ہوگا. اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ 40 تک مارا جائے اگر مارنا ہو تو، 40 سے زیادہ نہیں. بعضوں نے کہا 20 سے زیادہ نہیں مار سکتے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کیسے عورت کو مارے گا جبکہ اس کی ضرورت ہمیں ہر پل رہتی ہے. حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيَضْرِبُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ كَمَا يُضْرَبُ الْعَبْدُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو مارتا ہے ایسے جیسے کہ غلام کو مارا جاتا ہے؟ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ، پھر دن کے آخری حصے میں اس سے صحبت کرتا ہے، جماع کرتا ہے اس کے ساتھ. یہ کیسے غیرت کی بات ہے؟ دن میں تو اس کو مار رہا تھا ہاتھ سے، اور پھر رات کو اتنی پیاری ہو گئی. دوسری ایک روایت ہے مصنف عبدالرزاق کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کرتی ہے. فرماتی ہے حضور نے فرمایا اما یستحی احدکم ان یضرب امرأته کما یضرب العبد اول النہار ثم یجامع آخرہ. شرم نہیں آتی تم میں سے کسی کو کہ اپنی بیوی کو مارتا ہے اس طرح جیسے غلام کو مارا جاتا ہے، اور پھر رات کو اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے. ارے آدمی چہرے پہ اس کو مارتا ہے پھر اسی کو بوسا بھی دیتا ہے. اسی لیے علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے عورت کو مارا ہو اس نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کرنی چاہیے، اس حدیث کی وجہ سے. اس کو علامہ آلوسی نے لکھا ہے. تو علماء نے لکھا کہ یہ جو پٹائی کی بات آئی ہے وہ ایسی پٹائی نہیں کہ وہیں پہ فیصلہ ہو جائے کہ مر ہی جاوے، وہ نہیں، نہ مارنا بہتر ہے. اچھے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. ہاں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، حضور فرما رہے ہیں. تو اب دیکھیے پٹائی کی اجازت تو دی، لیکن شریعت نے کیا کہا کہ ترتیب سے چلو. پہلے نصیحت ہو، نصیحت سے کام نہیں چلا تو بستر الگ کر دو، اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر ہلکی سی پٹائی کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی رفعت والے ہیں اور کبریائی والے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اندیشہ ہے یعنی ہمیں خطرہ ہے کہ وہ بگڑ رہی ہے تو یہ 3 اسٹیپ ہیں، لیکن اگر وہ کر ہی رہی ہے نافرمانی تو پھر کوئی بات نہیں، تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرد عورت کی پٹائی کیوں کر سکتا ہے؟ ہاں 4 وجہ ہیں، 4 وجہ ہو سکتی ہے اگر عورت کی پٹائی کی اجازت. دیکھو یہ نہیں ہے کہ شریعت نے مارنے کو کہا ہے تو فرض ہے ہمارے کو مارنا فرض نہیں ہے، اجازت بھی ہے، اور ہر اجازت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا. عورت کو 4 وجہوں سے مارا جا سکتا ہے، اجازت ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ عورت بیوٹی کا استعمال نہیں کرتی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ وہ بیوٹیفل بن کے رہے گھر میں اور وہ بیوٹی اختیار نہیں کرتی، الول جلول رہتی ہے. آج کل یہی ماحول ہے
کہیں جنازے میں جاوے تو بن کے تھن کے اور سینٹ مار کے جاوے، شادی میں جاوے، جنازے میں عورتوں کی کیا ضرورت ہے ضرورت؟ نماز تو مدد پڑے گا جنازے کی ہے۔ اب بہت پریوار کلوز پریوار ہے سب تو جاوے کہ تو ان کو سمجھانا ہے، گھر والے عورتوں کو سمجھانا ہے کہ چلو صبر کرو یہ، لیکن شادی بیاہ کے اندر تو عورتیں آگے ہوتی ہی ہے، جنازے کے اندر بھی، اور وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ تیار ہو کے، اور گھرے جا کے دیکھو تو ایسا حال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ایک پہلا جرم ہے عورت کا، شوہر کہہ رہا ہے کہ تم بیوٹی استعمال کرو، وہ کرتی نہیں، زینت کو چھوڑے ہوئے۔ نمبر 2، شوہر اس کو بستر پہ بلا رہا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے، اور وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 3، نماز چھوڑ رہی ہے، نماز فرض نماز نہیں پڑھ رہی، یا غسل جنابت فرض غسل ہے اور وہ کر نہیں رہی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ نمبر 4، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے۔ یہ 4 عذریں ہیں۔ شرعی عذر ہے تو جا سکتی ہے، مثال کے طور پر خدا نہ کرے گھر کے اندر کوئی اور مصیبت آ گئی۔ ایک صحابی کا ایسا ہی ہوا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرے پہنچے تو دیکھا کہ بیوی باہر بیٹھی، لال ہو گئی غصے میں۔ بیوی نے کہا کہ غصے کیوں ہوتے، اندر جا کے دیکھو کیا ہے۔ اندر جا کے دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ تھا، اور سانپ کون تھا؟ جنات تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو وہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ الگ الگ شکلوں میں آ سکتا ہے۔ یہ صحابی گئے اور فائٹ کی، بہت بڑی فائٹ ہوئی، اور دونوں ساتھ مر گئے، سانپ بھی مرا اور یہ بھی مر گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت باہر نکلی ہے تو آؤ اور تاؤ میں آدمی دیکھ کر اداب شناب نہ بول لے، پہلے تحقیق کرے کہ کیوں نکلی ہے، کیا تکلیف ہے تجھ کو، سمجھے؟ شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ایسے۔ تو یہ 4 موقع ایسے ہیں، لیکن ہم تو کیوں مارتے ہیں؟ کھانا ٹائم پہ نہیں بنایا، میرے کپڑوں پر آئین نہیں کی تھی، ہے ہم اپنی ضرورتوں کی وجہ میں کر دیتا ہوں، آئین میں کر لوں گا چلو۔ اور بعض دفعہ تو آدمی اس کا ریزن بھی معلوم نہیں کرتا، تحقیق بھی نہیں کرتا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے میرے بھائیوں کہ عورتوں کی تکلیف برداشت کرنا، عورت کی طرف سے آنے والی تکلیف برداشت کرنا اور صبر کرنا ان کو مارنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ مارنے کے مقابلے میں صبر کرو۔ یہاں تک بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی طرف سے ایک بات پہ صبر کرنا تقریباً 20 مصیبتوں سے نجات ہے۔ کیا؟ عورت کی ایک تکلیف کو برداشت کر دینا، یہ حقیقت میں 20 تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ کیسے؟ دیکھنا، اگر آپ نے عورت کی تکلیف برداشت نہیں کی اور اس کے ساتھ فائٹ کی تو کیا ہوگا؟ بچے کو تماچا پڑے گا، ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بچے کو تماچا پڑے گا۔ نمبر 2، برتن پھوڑ دے گی، گھر کے اندر جو کاٹ واٹ کا کوئی برتن ہوگا وہ گرا دے گی، پھوڑ دے گی۔ نمبر 3، اگر بچڑا ہے اس کو پیٹے گی، اس اپنے یہاں کا غصہ وہاں نکالے گی۔ اور بلی ہے اس کو ڈانٹے گی، جو بچا ہوا کھانا ہے وہ اس کو نہیں کھلائے گی۔ کپڑا ہے وہ جلا دے گی۔ مہمان ہے وہ بھی بیچارہ بھاگ جائے گا کہ یہ کیا مصیبت کہاں آ گیا ہے۔ کہا اتنی ساری تکلیفیں پیش آئے گی، کیوں آپ ایک صبر نہ کر لیں؟ کہا صبر کر لو، یہ اچھا ہے۔ یہ لکھو، یاد رکھو، عورت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بھی ایک کام ہے۔ ان کے مزاج کو پہچاننا، ان کی ضرورتوں کو سمجھنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ شریعت نے ہمیں کتنا اچھا یہ طریقہ بتایا کہ یہ ہے طریقہ، پہلے ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت کیسے کریں؟ اپنے پاس بھی تو علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی تو حدیثیں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی باتیں ہونی چاہیے۔ تو آدمی کیا کرے گا؟ دیکھو، جب آدمی علم نہیں رکھتا تو پہلے ہی گالی گلوچ کرتا ہے۔ عورتوں کے دلوں کو خوش رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، میں گر بتاتا ہوں کہ اس کے میکے والوں کی برائیاں مت کرو۔ آدمی سالے کی اور اس کے ماں باپ کی برائیاں کرتا ہے تو آخر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر۔ اور دیکھو، کچھ کام نکالنا ہو تو تعریف کرو ان کی، جیسے کام نکل جاتا ہے آسانی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. ہاں اگر عورت پہلے نافرمان ہو گئی تھی لیکن اب فرما برداری پہ آ گئی ہے، اب ماننے لگی ہے، تو وہ پرانی بات لے کر بہانے مت نکالو اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے بہانے مت نکالو، بلکہ جو پہلے ہو گیا ہے اس کو کأن لم یکن شیئا مذکورا کر دو. یہاں ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے جس کو قرطبی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مارنے کی اور پٹائی کرنے کی اجازت کسی جگہ نہیں دی ہے، صرف یہاں مرد کو دی، یہاں پر مرد کو اجازت دی. اور جو شریعت کے احکام توڑتا ہے، جیسے کہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ایسے جو گناہ ہے اس کے اوپر سزا ہے مارنے کی، لیکن وہ مارے گا کون؟ وہ حاکم مارے گا، اسلامی حکومت ہوگی تو وہ مارے گا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے حاکم کو نہیں کہا کہ تو سزا دے، قاضی کو نہیں کہا کہ تو فیصلہ کر، شوہر کو کہا کہ تو سمجھ سکتا ہے کہ اس کو مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے. اب سوچئے کہ شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر عورت کی برائی کے اوپر مرد کو پتہ چل جاوے، یا تو اس کا جھوٹ معلوم ہو جاوے، یا اس کا فسق معلوم ہو جاوے، یا غلط بات کی طرف اس کا میلان معلوم ہو جاوے، تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو طلاق دے دے، لیکن صبر کر لے، یہ اچھا ہے، اس کو روکے رکھے. ہاں اگر زنا کر رہی ہے، پتہ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لی امرأۃ لا ترد ید لامس. حضور میری ایک بیوی ہے، وہ کسی بھی چھونے والے کا ہاتھ واپس نہیں کرتی. دیکھو یہ انداز تھا ان لوگوں کا بتلانے کا. ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت کر رہا ہے، اور کن الفاظ میں کر رہا ہے؟ لی امرأۃ لا ترد ید لامس، کسی بھی ٹچ کرنے والے کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتی. حضور نے کیا فرمایا کہ طلاق دے دے اس کو، یعنی وہ کوئی بھی اس کو چھوتا ہے تو موقع دے دیتی ہے، یوں ہونا کہ طلاق دے دے اس کو. تو صحابی کہنے لگے کہ احبها، حضور مجھے اس سے محبت ہے، تاکہ روکے رکھتے. لیکن دیوس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. دیوس جانتے ہیں دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو پتا ہو کہ اس کی بیوی زنا کر رہی ہے، پھر بھی وہ مطلب کہ اپنی بیوی کو پاک سمجھ کے چل رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہہ رہی ہے کر رہا ہے، سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضور نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اب آدمی جانتے ہیں کہ اگر چھوڑوں گا تو بڑی مصیبت میں پڑ جاؤں گا، تو پھر حکمت سے اس کو سمجھا لیں، کوشش کریں اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اطاعت پہ آ جائے، تمہارا کہنا ماننے لگے، لا تبغوا علیہن سبیلا. لا تبغوا علیہن سبیلا کا ایک مطلب ہے تم ان کے اوپر ظلم مت کرو بہانہ ڈھونڈ کر کہ پہلے ایسا کیا تھا. نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے جنگ گزشتہ یاد مکن، گزری ہوئی لڑائیوں کو یاد مت کر، ورنہ معاملہ کبھی آگے نہیں چل سکتا. آپ اگر کسی کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہو تو آپ کو پہلے بھلانا پڑے گا، پچھلا سب ختم کرو تو آگے بڑھ سکتے، ورنہ پچھلا بھی یاد رکھ کے چلو گے تو کبھی آگے نہیں چل سکتے ہیں. اور ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو پھر بہانے تلاش مت کرو اس کو ستانے کے لیے. ان اللہ کان علیا کبیرا. ایک بات یاد رکھو، اگر کچھ گڑبڑ گھر میں ہو رہی ہے تو آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میری کوئی گڑبڑی ہو رہی. میں نے ایک قصہ تفسیر روح البیان کے اندر پڑھا تھا کہ ایک سنار تھا. سنار جانتے ہو؟ سونے کا کام کرتا ہے. تو وہ گاؤں جاتا تھا اور چوڑیاں بیچتا تھا، چوڑیاں پہناتا تھا لوگوں کو. اس کے گھر ایک آدمی پانی پلانے کے لیے آتا تھا، پانی بھرنے کے لیے، جس کو سکا کہتے ہیں اردو میں، سکا. وہ پانی بھر کے چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ سنار کسی گاؤں کے اندر وہ بیچنے کے لیے گیا
شام کو گھر پہ آیا تو بیوی نے کہا کہ آج تو عجیب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا 10-12 سال سے یہ پانی ڈالتا ہے, آج تک اس نے کچھ کیا نہیں, آج میرا ہاتھ چوم لیا اس نے. سنا نے کہا اس کا کوئی قصور نہیں, قصور میرا ہے. کیوں؟ کہا میں آج ایک جگہ ایک لڑکی کو چوڑی پہنا رہا تھا, اس کا ہاتھ بہت خوبصورت تھا, میں نے اس کو چوم لیا تھا, اس کا نتیجہ ہے. تو آدمی پہلے اپنا بھی قصور دیکھے کہ میری بھی کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے مجھے سننا پڑ رہا ہے یا دیکھنا پڑ رہا ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی رفعت والے ہیں اور بڑائی والے ہیں. دیکھو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتنی صفات ہیں, علیم ہے, خبیر ہے, بصیر ہے, وکیل ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں بیان کی. اللہ تعالیٰ علو والے, بلندی والے, کبیرہ کبریائی والے, بڑائی والے. یہ 2 صفتیں یہاں پر کیوں بیان کی؟ امام رازی نے اس کی 5 وجہ لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر مردوں کو ڈرانا ہے عورتوں پر ظلم کرنے سے, کہ یاد رکھنا, یہ مت سمجھنا کہ وہ عورتیں ہیں, کمزور ہے, وہ اپنے ظلم کو روک نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ عاجز ہیں تم سے انصاف لینے سے, لیکن اللہ تو بہت بڑا ہے, وہ سب سے اوپر ہے. تم اگر ان عورتوں کے اوپر ہیں تو خدا تمہارے اوپر ہے. اس لیے تو ان اللہ کان علیا کبیرا 2 صفتیں لائے. اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ تم اپنی عورتیں جب اطاعت کرنے لگے تو ان کے لیے بہانہ مت ڈھونڈو یہ سوچ کر کہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے, میں کوئی بھی بہانہ نہیں. آج ہوتا کیا ہے, آدمی کو کوئی عورت پسند آ جاتی ہے باہر, اس کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے, تو اب وہ سوچتا ہے کہ اس کا راستہ میں کیسے صاف کروں, یہ جاوے تو دوسری آوے. لیکن یاد رکھو, یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں, لوگوں نے ہمیں بتایا ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ وائف از وائف, پہلی جو بیوی ہوتی ہے وہ اصلی بیوی ہوتی ہے. باقی وعدے تو وقت گزارنے کے لیے اور حکومت کرنے آتی ہے, ورنہ اس لیے پہلی عورت کو جس نے آپ کو اللہ نے بچے بھی دیے ہو جس سے, اس کے ساتھ زندگی آدمی کو گزار لینی چاہیے, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا جوڑا رکھا کہ اس سے آپ کو اولاد ملی ہے. اب دوسرے سے اولاد ملے یا نہ ملے کیا ہے. اس لیے اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت کرنے لگی ہے تو یہ مت سوچنا کہ میرا ہاتھ اس کے اوپر ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا سب سے اوپر ہاتھ ہے, ہاں, اور وہ مکلف حق ہی کا کرتا ہے, وہ حق ہی چیز کا آپ کو حکم دے گا, باطل کا حکم نہیں دے گا, اور حق ہوگا تبھی چلائے گا. یاد رکھ لینا, جس کسی نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا اور ظلم کر کے نکالا, وہ بعد میں بہت پچھتائے, بہت روئے ہیں, لیکن وہ رونا کام نہیں دے گا. قدر کرو. اور تیسری وجہ یہ لکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلند و بالا ہے, اس کے باوجود تمہیں اسی چیز کا مکلف بناتا ہے جس کی تمہارے اندر طاقت ہے. اللہ نے ہمیں ایسی چیزوں کا حکم دیا کہ جو ہماری طاقت کے اندر تھی, اس سے زیادہ کا نہیں دیا. آپ کو یہ نہیں کہا کہ تم روزانہ $100 نکالو میرے راستے میں خرچ کرو. کہا تمہاری طاقت اتنی ہے تو 2.5% نکالو, زکوٰۃ اتنی فرض ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھ لے. اس کو نہیں کہا کہ نہیں تجھے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ بندے کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ بندے کو اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے. تو جب اللہ نے ایسا نہیں کیا تو تم کیسے کرتے ہو کہ عورت سے وہ ان چیزوں کا تقاضا کرو کہ تم اس سے اتنی محبت مانگو جو اس کی طاقت کے باہر ہو. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند و بالا ہے, اس کے باوجود جب گنہگار بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پکڑتا نہیں بلکہ معاف کر دیتا ہے. تو جب عورت توبہ کر لے اپنی نافرمانی سے تو پھر تم اس کے لیے بہانہ مت ڈھونڈنا, اس کی توبہ کو قبول کر لیا کرو اور اس کو سزا دینے کو چھوڑ دو. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے, اس کے باوجود بندے کے ظاہر کے اوپر اللہ تعالیٰ اکتفا کرتا ہے. پردوں کو اللہ, دیکھو ایک آدمی آتا ہے ایسے بن کے تیار, ایسا لگتا ہے کہ بڑا پابند آدمی ہوگا, حالانکہ اندر کا معاملہ تو بہت گڑبڑ ہے, پھر بھی اللہ اس کا پردہ چاک نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرتا ہے. تو پھر ہم کون ہیں کہ اس کے اندر کھود کریت کرے, اس کے اندر تہ میں جاوے کہ عورت کے پیچھے پڑے رہیں کہ اس کا فالٹ مجھے نظر آوے پھر میں اس کو پکڑوں؟ نہیں.
جب اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں حکم دیا ہے ایسے کرنا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد جو بات آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے دیکھ لیا کہ ان دونوں میں پٹنے والا ہے نہیں، وہ دونوں سمجھ جائے کہ نہیں اس عورت کے ساتھ اب رہنا مشکل ہے، یا عورت نے دیکھ لیا کہ مرد ہی اتنا نکما ہے کہ وہ ہر بات میں غصے ہوتا ہے، تو اب آگے کیا کریں گے؟ تو کہا کہ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی طرف سے ایک آدمی، عورت کی طرف سے ایک آدمی، یہ دونوں جمع ہو، اور جمع ہو کے دونوں کی بات پہ دیکھے کہ بھئی کیسا گاڑی چل سکے گی کہ نہیں آگے۔ اگر نہیں چل سکتی تو کھلا کرنا ہے تو کھلا کر لے، طلاق دے سکتا ہے تو دے دے، مطلب آگے اس بات کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔